السلام علیکم کلاس 1 اردو کے 15 لیکچر کے ساتھ میں مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ لوگوں نے کل کی کلاس کا کام پیج نمبر 100 والا کام جو میں نے آپ کو دیا تھا وہ آپ نے کر لیا ہوگا۔ صحیح ہے، آپ کو اپنی کتاب موتیاں نظر آ رہی ہے، اس کتاب کو کھولیے اور اس کا جو کل میں نے کام کروایا تھا پیج نمبر 18 وہ سب بچوں نے کر لیا یا نہیں کر لیا یہ والا۔ اس میں کیا کرنا تھا، اس میں ہم نے زیر کے لفظ لکھنے تھے۔ زیر کے لفظ ہم نے لکھے تھے اس، مل، دل، گن۔ پھر ہم نے چھوٹی یہ جس کے نیچے زیر آتا ہے وہ اس کے لفظ لکھے تھے عید، چیتا، بین، چھید۔ پھر ہم نے بڑی یہ کے لفظ لکھے تھے کھیل، ریل، تیز، میرا۔ یہ لفظ آپ لکھے تھے آپ لوگوں نے، اور پھر آپ نے ان لکھیے اور رنگ بھریے، رنگوں کے نام لکھیے، تصویروں میں بھریے۔ رنگوں کے نام لکھے تھے لال، نیلا، پیلا، ہرا۔ یہ لفظوں کے نام، رنگوں کے نام لکھ کے ان تصویروں میں یہ جو رنگ کا نام لکھا تھا وہ رنگ بھرنے تھے۔ یہ سب بچوں نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ مجھے آپ لوگ اب کل سے یعنی کہ وینسڈے والے روز آپ کا اردو کا جو لیکچر ہوگا اس کے بعد آپ لوگ اپنی کاپیز اور اپنی کتاب اردو کی موتیا کی یہ آپ لوگ مجھے بھیجیں گے اور میں چیک کر کے آپ کو ایک دن میں واپس کروں گی۔ وینسڈے کو یعنی کہ بدھ کو آپ بھیجیں گے اور جمعرات کو آپ کو کاپیاں واپس ملیں گی، اور پھر آپ کے ٹیسٹ اسٹارٹ ہوں گے جو روزانہ ایک چیز کا ٹیسٹ ہوگا۔ اور اب آپ لوگ جو ہے تیاری کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کے فائنل پیپر ہونے والے ہیں اور آپ کا کام بھی تقریباً جو ہے وہ ختم پر ہے، تو آپ لوگ اپنے کام کو کمپلیٹ رکھیں۔ یہ والا کام 100 پیج والا یہ آپ نے کر لیا ہوگا، صحیح ہے۔ اور اب ہم جو ہے اس سے اگلا پیج ہے 100 پیج کے بعد ہے یہ اگلا پیج 101۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، پڑھیے اور ملائیے، یعنی کہ یہاں پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، جانوروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، پھلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو ہر جانور کو اس کی دوسرے حصے کے جانور سے جو اس جیسا ہی ہے اس سے ملانا ہی ہے، صحیح ہے۔ جس طرح یہ آپ دیکھیں پہلی تصویر ہے زرافہ۔ اب زرافہ کی تصویر کو ملایا ہے اس والے دوسرے والے کالم میں جو زرافہ کی تصویر ہے اس سے، صحیح ہے۔ یہ بنا ہوا ہے نا، تو آپ بھی اسی طریقے سے اسکیل سے اس کو ملائیں گے یوں کر کے، بن گیا۔ اب دوسری تصویر کس کی ہے، بندر کی۔ بندر کیا ہوتا ہے، درختوں پہ چھلانگیں مارتا ہے، ادھر سے ادھر کودتا پھرتا ہے، کیلے کھاتا ہے بہت شوق سے، اور یہ ایک بندر یہ ہے اور ایک بندر یہ والا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، اس کو اس سے یوں کر کے اسکیل سے ملا دیں گے، صحیح ہے۔ تیسری تصویر ہے بطخ کی۔ بطخ کہاں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے، صحیح ہے۔ تو ایک بطخ یہ ہے، ایک بطخ یہ ہے، آپ اس والی بطخ کو اس بطخ سے ملا دیں گے یوں کر کے۔ چوتھی تصویر ہے سانپ کی۔ سانپ کیا ہوتا ہے، بہت ہی خطرناک جانور ہوتا ہے، یہ کسی کو کاٹ لیتا ہے تو وہ فوراً مر جاتا ہے، اس کے اندر بہت زہر ہوتا ہے۔ تو سانپ کی تصویر یہ بنی ہوئی ہے اور ایک یہ، تو آپ اس کو اس سے ملا دیں گے، صحیح ہے۔ اسکیل سے ملائیے گا، ہاتھ سے نہیں ملائیے گا، ہاتھ سے ملانے سے تصویر لائن ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ پھر آخری تصویر کس کی ہے، بھالو کی، صحیح ہے۔ بھالو، آپ کو بھالو پسند ہے نا، آپ ٹیڈی بیئر خریدتے ہیں اور اس کے ساتھ سوتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں ہر وقت، تو اس کو آپ بھالو سے ملا دیں گے، بن گیا سب کا۔ سارے ہم نے ملا لیے، سارے جانوروں کو آپس میں ملا دیا۔ اب ہم کس پہ آتے ہیں، اس پہ، یہ کیا ہے، پھل جو ہم کھاتے ہیں مزے سے۔ اتنے سارے پھلوں کے نام ہیں جن کو ہمیں ملانے ہیں۔ پہلا کیا ہے، یہ تربوز۔ اب تربوز کی اس جیسا کون سا، اس طرف کون سا ہے، یہ والا ہے تربوز کا۔ تربوز تیرے تر بے واپس بوز، یہ ساکن تربوز، اور یہ بھی تربوز یہی لکھا ہوا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، تربوز کو تربوز سے ملا دیں گے، مل گیا یہ۔
دوسری تصویر کس کی ہے؟ انگور کی. اب انگور کی تصویر یہ ہے، ادھر بھی انگور یہی ہے، تو ہم اس کو اس سے ملا دیں گے، یہ مل گیا. پھر تیسری تصویر ہے کیلا. کیلا کو ہم کیلا تو آخر میں دیا ہوا ہے دوسرے رو میں، تو ہم کیلے کو کیلے سے ملا دیں گے، یہ مل گیا. پھر کیا ہے؟ کیلا کے بعد چوتھی تصویر ہے سیب. اب سیب کو سیب سے ملائیں گے. پھر کیا ہے؟ انار. انار کو انار سے ملا دیں گے. اس طرح کیا ہو گیا؟ سارے پھل ایک دوسرے سے مل گئے، سارے جانور ایک دوسرے سے مل گئے. اس طرح ہم نے یہ کام کر، لیکن ہمیں یہاں پر آج کی ڈیٹ ڈالنی ہے. آج کی ڈیٹ کیا ہے؟ 18/5/2021. صحیح ہے؟ یہ ہم نے کر لیا. صحیح ہے؟ سب بچوں کی سمجھ میں آ گیا. ہر جانور کو اسی طرح کے جانور سے ملانا تھا، اور پھل کو جو پھل دیے ہوئے تھے ایک کالم کے، وہ دوسرے کالم کے اسی پھل سے اس کو ملانا تھا، جو آپ نے جس طرح یہ آپ نے تصویر دیکھی ہے. صحیح ہے؟ اس کا آپ کو کیا ہو جائے گا؟ اسکرین شاٹ مل جائے گا. پھر میں آگے کا سبق کرواؤں گی آپ کو کہ وہ کس طریقے سے ہم کریں گے. صحیح ہے؟ اب ہم اگلے پیج پہ چلتے ہیں، 102 پر. 102 دیکھیں یہ آ گیا. اب اس میں آج ہم سبق شروع کریں گے آگ باغ بنی. ادھر ہم آج کی ڈیٹ ڈالیں گے 18/5/2021. صحیح ہے؟ یہ ہم نے ڈیٹ ڈال دی کیونکہ ہم آج کی ڈیٹ میں یہ شروع کر رہے ہیں. اس کی میں ریڈنگ کروں گی، اور آپ سب نے اس کی ریڈنگ کو بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا قصہ ہے جسے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی. صحیح ہے؟ تاکہ پھر آپ لوگوں کو بھی پڑھنا آئے گا، آپ کو چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کیوں بھیجے ہیں. 1,24,000 آپ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. ان میں سے ایک پیغمبر تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام ہے، ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اب اتنے سارے نبیوں میں سے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. ان کے بارے میں میں آپ کو آج پڑھ کے بتاؤں گی. سبق کا نام ہے آگ باغ بنی. آگ کیا ہوتا ہے؟ آگ کیا چیز ہوتی ہے جس پہ ہم کھانا بناتے ہیں. اگر ہم آگ کو چھو لیں گے تو ہمارا ہاتھ جل جائے گا، ہمارے ہاتھ پہ چھالے نکل آئیں گے، اور ہمیں بے انتہا تکلیف ہوگی. صحیح ہے؟ آگ جو ہے جلانے کے کام آتی ہے، یہ چیزوں کو جلا دیتی ہے. اس سے دور رہنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اور صرف کام کے وقت اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور کام کرنے کے بعد اس کو بجھا دینا چاہیے. اس کو پانی سے بجھاتے ہیں. صحیح ہے؟ پہلے زمانے میں لوگ پانی ڈال کر اس کو بجھاتے تھے، لیکن اب کیا ہو گیا ہے؟ اب نئی مشینیں آ گئی ہیں، تو ہم اس کے بٹن سے بند کر دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے نبی تھے. اس طرح ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی ہیں، اس طرح حضرت ابراہیم اللہ کے بہت پیارے نبی تھے. وہ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے. محبت کا مطلب ہے پیار کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے کہتے تھے ایک اللہ کو مانو، کیونکہ اس دنیا کو بنانے والا صرف ایک ہے جس کا نام اللہ ہے. ان کے زمانے کے بادشاہ کا نام نمرود تھا. حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا. اس نے حضرت ابراہیم کو یہ بات سب کو بتانے سے روکا. اس نے کہا، نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم یہ ایک اللہ والی بات کسی کو نہ بتاؤ، لیکن حضرت ابراہیم نہیں مانے.
نمرود نے انہیں سزا دینے کے لیے ایک جگہ بہت بڑی آگ جلوائی۔ جب وہ نہیں مانے حضرت ابراہیم نمرود کی بات، نمرود نے کیا کیا، ایک جگہ پر بہت ساری لکڑیاں منگوائیں، ان کا ڈھیر لگوایا اور پھر ان میں آگ جلوائی۔ اس آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، یعنی اتنے بلند تھے کہ آسمان تک جا رہے تھے۔ نمرود نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو، اب اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دو۔ پھر کیا ہوا بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پر پورا ایمان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی تھے اور وہ اللہ پر پورا یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، وہ آگ سے ڈرے نہیں، ان کو آگ سے بالکل بھی ڈر نہیں لگا۔ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ فوراً باغ بن گئی۔ لوگ سمجھے کہ حضرت ابراہیم جل گئے ہوں گے، اتنی بلند آگ ہے، آسمان کو چھو رہی ہے، اتنی تیز آگ ہے، اس میں حضرت ابراہیم جل کر ختم ہو گئے ہوں گے۔ لیکن جب آگ بجھی اور لوگوں نے جا کے حضرت ابراہیم کو دیکھنے کی کوشش کی، دیکھیں کیا حال ہوا، تو کیا ہوا، وہاں پہ آگ جو تھی، آگ کی جگہ پر وہاں پہ باغ بن گیا تھا، وہاں پہ پھول پودے آ گئے تھے، درخت بن گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کتاب پر جو ہے کتاب کو پڑھ رہے تھے اور نماز کی تیاری کر رہے تھے، نماز پڑھنے کی۔ اللہ پر پورے ایمان کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ وہ آگ سے بالکل نہیں ڈرے، اور آگ میں جب ڈالا گیا تو بالکل بھی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے نہیں ڈلوائیں آگ میں، کچھ ایسا کر دیں کہ نمرود ختم ہو جائے، مر جائے کوئی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اور جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو آگ میں جاتے کے ساتھ ہی آگ کیا بن گئی، گلزار بن گئی، وہاں پہ باغ بن گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس باغ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور اللہ پر یہ ایمان جو تھا، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ خلیل اللہ کہتے ہیں اللہ کا دوست، خلیل کا مطلب ہے دوست، اور اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے، آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ ایک دفعہ میں بتاتی ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے نبی تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم اپنے زمانے کے لوگوں سے کہتے تھے کہ اللہ کو ایک مانو، کیونکہ اللہ تو ایک ہی ہے۔ ان کے زمانے کا ایک بادشاہ تھا نمرود، اس نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم یہ بات مت کہا کرو کہ اللہ ایک ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے نمرود کی یہ بات نہیں مانی، تو نمرود نے انہیں سزا دینے کے لیے ایک بہت بڑے میدان میں لکڑیاں جمع کروائیں، پورے شہر کی لکڑیاں جب آ گئیں تو ان میں آگ جلوائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکوایا جب اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان تھا، وہ آگ سے ڈرے نہیں، اور جب انہیں آگ کے ٹھنڈا ہونے پر جب لوگوں نے جا کے دیکھا تو وہاں پر آگ جہاں پھینکا گیا تھا حضرت ابراہیم کو، وہ جگہ باغ بن گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس باغ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست کہا جاتا ہے۔ آپ سب نے اس سبق کو پڑھ کر آنا ہے، صفحہ نمبر 102 اور 103 کو آپ نے یہاں تک پڑھ کے آنا ہے، اور کاپی میں اس کا ٹائٹل پیج بنا کے لانا ہے۔ صحیح ہے، اس طرح آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے، آگ باغ بنی، اور پھر آپ اس طرح آگ کی تصویر بنا سکتے ہیں۔ ایک طرف آپ آگ بنا سکتے ہیں اور ایک طرف آپ پھول بنا سکتے ہیں، اس طریقے سے۔ صحیح ہے، اس طرح یہ ایک اچھا سا ٹائٹل پیج بن جائے گا، اور آپ کی کاپی میں یہ ٹائٹل پیج جو ہے آپ لوگ یہ کام کر لیے گا، اس کی ریڈنگ کر کے، اور آگ باغ بنی یہ ٹائٹل آپ بنا لیے گا۔ آدھی تصویر میں آپ آگ بنا لیے گا ایسے جس طرح یہاں اس میں بنی ہوئی ہے آگ، اور آدھی تصویر میں آپ پھول بنا لیے گا۔ صحیح ہے، تو یہ ٹائٹل بن جائے گا، اور سبق کو آپ پڑھ کر آئیے گا۔ اور اب آپ کا
لیکچر نمبر 15 جو ہے اردو کا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ کلاس۔ صحیح ہے بیٹا، اپنے کام کو کمپلیٹ رکھیں ڈیٹ کے ساتھ، اور ڈیٹ وائز ڈیٹ ضرور ڈالے کریں۔ اور یہ لیکچر آپ کا ختم ہو گیا ہے، اور آپ لوگوں کی کاپیز اب میں چیک کرنے کے لیے منگانے والی ہوں۔ بدھ سے آپ کی کاپیز جو ہیں، بدھ کا آپ یعنی ویڈنسڈے والے روز کا آپ کا جو لیکچر جائے گا، لیکچر کے بعد آپ لیکچر سننے کے بعد اس کا کام کرنے کے بعد آپ اپنی کاپیاں اور کتابیں، اردو کی کتاب اور کاپی دونوں چیک کرنے کے لیے اسکول بھیجیں گے، اور آپ کو ایک دن میں جو ہے کتاب اور کاپی چیک کر کے مل جائے گی، 1 سے 2 دن میں، کیونکہ بدھ کو آپ کی اردو کا لیکچر جو ہے وہ تینوں کلاسیں ہو جائیں گی، پھر جمعرات اور جمعے کو اسلامیت کی ہوگی، تو اس میں 2 دن میں آپ کی کاپیز، کتاب اور کاپی دونوں چیک ہو جائیں گی۔ صحیح ہے، اب آپ کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ کلاس۔